أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. آج کی جو محفل ہے اس اعتبار سے بہت ہی قابل تعریف ہے کہ ماحول پرسکون ہے، ورنہ عام طور پہ جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں جو حاضرین ہیں ان کو اپنی اصلاح کی فکر کم ہوتی ہے اور اطراف و اکناف میں پہنچانے کی فکر زیادہ ہوتی ہے. حضرت فرما رہے تھے کہ کسی عالم کے بارے میں کہ بھائی میری تقریر سے اگر حاضرین میں ایک دو آدمی کو بھی فائدہ ہو جائے تو ہماری محنت وصول ہے. جب تک یہ معیار قائم رہا، جب تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا رہا، امام مالک پیدا ہوئے، حضرت امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے، حضرت امام شافعی پیدا ہوئے، حضرت امام احمد بن حنبل پیدا ہوئے. جب سے یہ تقریر کی محفلیں الغزل العذری بن گئی ہیں، جو لوگ عربی ادب جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ الغزل العذری کس کو کہتے ہیں. عربی ادب میں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے کہ غزل کی تعریف یہ ہے کہ غزل کہتے ہیں محبوب سے بات کرنے کو، لیکن الغزل العذری خلافت عباسیہ میں ایسا ایک دور گزرا ہے کہ وہ بغیر محبوب کے غزل کہتے تھے، خیالی پلاؤ پکاتے تھے. سمجھے کہ ذہنی عیاشی اس کے پیچھے کار فرما ہوتی تھی. اگر کسی کا کوئی محبوب ہے، اگر وہ غزل کہتا ہے تو اس کے سامنے ایک چیز ہے. میں غزل کو یہ نہیں کہتا کہ وہ جائز ہے ناجائز، میں اس پر بحث نہیں کروں، لیکن بغیر محبوب کے، بغیر دولہے کی شہنائی بج رہی ہے تو یہ کام ذہنی عیاشی کے لیے عباسی خلافت کے دور میں ہوا کرتا تھا. ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے زمانے میں میں سبوں کے دل چیر کر تو نہیں دیکھا، لیکن ماحول، حرکات و سکنات اکثر یہی بتاتے ہیں کہ یہ سب چیزیں صرف ذہنی عیاشی کے لیے ہوتی ہے، اپنے اعمال کے سدھارنے کے لیے نہیں ہوتا. اس لیے آپ دیکھیں گے جب عالم تقریر کر کے جاتا ہے تو صرف تبصرہ ہوتا ہے ان کی تقریر بڑی اچھی تھی، ان کی تقریر بہت خراب تھی، وہ بہت سخت بولے، بہت میٹھا بولے. شاید کسی انسان کو یہ تبصرہ کرتے ہوئے ملیں گے کہ انشاءاللہ اس شخص نے جو بات کہی ہم اس پر عمل آج سے کرنے کی کوشش کریں. یہ تبصرہ آپ کو نہیں ملے گا. عالموں کو نمبر ملتا ہے اور علماء بھی
ماشاءاللہ اسی پر خوش رہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو گئی، ہماری تقریر کو لوگ اچھا کہیں، تو مقصد کیا ہے؟ فوت ہو چکا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کی محفل اس اعتبار سے میرے لیے بہت پرسکون ہے کہ یہاں یہ ریکارڈنگ، وہ ریکارڈنگ، یہ ریکارڈنگ نہیں ہے. جو حاضرین ہیں وہ ہیں اور میں. اس کے کئی سارے فائدے ہیں کہ انسان اپنی بات اچھے انداز میں رکھتا ہے، وہاں تو زندگی ایک فارمل بن ہو کر رہ جاتی ہے. اور آپ میں سے ایک آدمی کو ایک بات اگر فائدہ پہنچ گئی تو سمجھیے میرا آنا وصول ہو. آپ دوسروں کو پہنچانے کی فکر میں اپنا معاملہ گڑبڑ کر لیتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اور حجت کے طور پر یہ بات پیش کی جاتی ہے دوسروں کو پہنچ جائیں گے. بھائی میرے، یہ علم کی باریکی سے دیکھو گے تو ناقدری ہے. تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ محدثین لوگوں کے پاس جا جا کر کے حدیث بیان کرتے تھے، بلکہ جن کو طلب ہوتی تھی وہ آتے تھے. حضرت امام احمد بن حنبل کو طلب ہوئی تو وہ عراق سے چل کر کے صنعا آئے تھے عبد الرزاق صنعانی کے پاس. سمجھے؟ حضرت حاتم رازی کو اگر طلب ہوئی تو وہ جا کر کے رہے تھے اپنے ملک سے، ملک شام کے اندر. یہ لوگ استاد نہیں جایا کرتے تھے. جس کو طلب ہوگی وہ آ کر کے سیکھے گا، جس کو طلب ہوگی وہ آ کر کے سنے گا. آپ زبردستی پہنچا کر کے آپ اپنے من کو منا تو لیتے کہ ہم پہنچا دیں، لیکن وہ پہنچتا نہیں. ورنہ یوٹیوب میں کون سی چیز، کون سے علوم نہیں ہے نا؟ آپ نے ڈالا ہے تو. لیکن آج کے دور کی اتنی جہالت تاریخ کے کس دور میں تھی اسلام کے، مجھے وہ بتا دیجیے. چونکہ اس چیز کی قدر نہیں ہے، وہ مقصد نہیں ہے، وہ ایک بس رسم بن کر کے معاملہ رہ گیا ہے کہ ہم کو یہ کرنا ہے، ہم کو وہ کرنا ہے، ہم کو یہ کرنا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس اعتبار سے آج کی محفل کے لوگوں کو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کی محفل اس گڑبڑ سے پاک ہے کہ میں ہوں اور اہل محفل ہے، تیسرا کوئی دخل انداز نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ذوات افنان، وہ تو دو جنتیں ہوں گی بڑی بڑی شاخوں والی، ٹہنیوں والی ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. میں نے جنت کے بیان میں اور بھی قرآن حکیم کی بہت سی آیتیں تھیں اور ہیں، لیکن میں نے سورہ رحمان کی اس آیت کا انتخاب کیا ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے کیا ہے؟ دو جنتیں شاخوں والی ہیں. اور مفسرین اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کے دل و دماغ میں گناہ کا ارادہ آئے، گناہ کرنے کا من کرے، اور پھر وہ اس بات کو یاد کرے کہ اسے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس گناہ کے کرنے سے رک جائے. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ دو جنتیں، دو باغات. سوچیے آپ کتنی بڑی بات اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کہی کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا. انسان کوئی بھی گڑبڑ کرتے وقت
گناہ کا ارادہ کرتے وقت اس ذات کو جو ہر چیز پر قادر ہے، جو جبار ہے، منتقم ہے، اور جو رحیم ہے، غفور ہے، ودود ہے، اس کو یاد کرے کہ اس کی عدالت ہوگی اور مجھے اپنے اعمال کے حساب دینے ہیں، اپنے کیے کا جواب دینا ہے، اور پھر وہ اس گناہ سے رک جائے اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت میں کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ جنت کا۔ اب اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا جس کو احساس ہوگا وہ کبھی نمازیں چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی حرام کھائے گا نہیں کھائے گا، وہ کبھی دیگر گناہ میں ملوث ہوگا نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو اسے احساس ہوگا، ندامت ہوگی، اور وہ فوراً اس سے کیا کرے گا؟ وہ رجوع کرے گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ سارا کا سارا معاملہ کامیابی کا اس میں چھپا ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے والا بن جائے، اس کو یہ ہر وقت احساس ہو کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا۔ اگر یہ احساس ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ جنت دے گا، اور دنیا میں کیا دے گا پتا ہے آپ کو؟ دنیا میں کیا دے گا؟ کیا دے گا دنیا میں؟ جو ہم سب چاہتے ہیں، جس کو ہم بتائیں گے۔ دنیا میں ہر آدمی آج جس بات کے لیے ہم سب پریشان ہیں، یہاں تک کہ لوگ غلو کر کے حکومت الہیہ قائم کرنی ہے، خلافت قائم کرنی ہے، یہ بیچارے تحریکی لوگ جس میں گمراہ ہو رہے ہیں، انہوں نے اللہ کے قرآن کو کھول کر کے نہیں پڑھا، سمجھے؟ یہی وہ چیز ہے جو آخرت میں جنت دے گی آپ کو اور دنیا میں حکومت دے گی آپ کو۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس، یہی چیز کیا ہے؟ دنیا میں آپ کو حکومت دے گی۔ باقی آپ جتنے بھی گٹھ بندھن کر لیں، جتنی بھی مصالحت کر لیں اغیار سے، جتنے بھی اہل البدع سے مصالحت کر لیں اتحاد کے نام پر، اس سے دو کوڑی کے مسائل حل نہیں ہونے ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ آپ کو اگر دنیا میں اگر حکومت چاہیے، سربلندی چاہیے، تو آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ایک پل کے لیے بھی ذہن و دماغ سے غائب نہیں ہونا، اور جس کے نہیں ہوگا وہ قوم نماز نہیں چھوڑے گی، جس کے نہیں ہوگا وہ قوم تہجد نہیں چھوڑے گی، جس کو نہیں ہوگا وہ قوم حرام نہیں کھائے گی، جس کو نہیں ہوگا وہ قوم امانتوں میں خیانت نہیں کرے گی، جس کو نہیں ہوگا وہ قوم کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت نہیں کرے گی۔ سمجھے کہ نہیں؟ آئیے اب سورہ ابراہیم کو ہم پڑھتے ہیں۔ ہم سب کو، جتنے بھی لوگ مسلمان ہیں، چاہے اہل البدع ہوں اہل السنہ ہوں، سب کو یہ احساس ہے کہ اللہ ہماری حکومت ہوتی، ہماری زمین ہوتی، ہمارا آسمان ہوتا، ہم اسی میں سیر کرتے، ہم ستم سے محفوظ رہتے، ہم کو جو دھمکیاں دی جاتی ہیں اس سے ہم محفوظ رہتے۔ یہ ہر ایک کے من میں بات چلتی ہے کہ نہیں چلتی ہے؟ چلتی ہے نا، سب کے چل رہی ہے، اور ہر آدمی اسی کے لیے پوچھا بھی ہے۔ یاد رکھیے، ہماری زمین ہوتی، ہمارا آسمان ہوتا، ہم اسی میں سیر کرتے، اور دوسروں کا دباؤ پریشر ہم پر نہ ہوتا۔ ہر انسان کی خواہش ہے اور رہنی بھی چاہیے، لیکن جو طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جا رہا ہے؟ گڑبڑ ہو جا رہا ہے۔ اس لیے ہم کو یہ خواہش تو رکھنی صحیح ہے، لیکن طریقہ صحیح اختیار کرنا ہے کہ ہماری حکومت، ہمارا کھویا ہوا سرمایہ
ہمارا کھویا ہوا اعزاز شرف کیسے واپس ہوگا؟ ہماری پیشانیوں پہ جو ذلت کے داغ لگے وہ کیسے دھلیں گے؟ وہ آپ کے جذبات سے نہیں دھلیں گے اور آپ کے جذباتی فیصلے سے نہیں دھلیں گے. آپ کو اللہ رب العالمین کے فرامین کی روشنی میں مسئلے کو سمجھنا ہوگا. تو میں نے یہ آیت پڑھی سورہ رحمان کی، کیا پڑھی؟ کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا. اب سورہ ابراہیم کو پڑھتے ہیں. سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں ہے، اب اس کو پڑھتے ہیں. اور ہر آدمی کو یہ چاہیے دنیا میں، آخرت میں کیا چاہیے؟ جنت. جنت کس کو نہیں چاہیے؟ کس کو نہیں چاہیے؟ ہاتھ اٹھائیے تو سب کو چاہیے جنت. اور دنیا میں سب کو سربلندی چاہیے، کسی کو نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ آخرت میں جنت دے گا کب؟ جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس سے تم ڈر جاؤ. اور اس کا ترجمہ بھی میں نے بتا دیا. اور دنیا میں سب کو اقتدار چاہیے. اب آئیے وہ کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے لیے سورہ ابراہیم کو پڑھتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی ان کو کہیں اور بھیج دیا جائے. کہتے ہیں نا ہمارے سارے سیاسی لوگ، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے. کہتے ہیں نا چلے جائے کہیں اور. کہتے ہیں نا ایک خاص ملک کا نام لے کر کے ہمارے برادران وطن کہتے ہیں کہ ان کو کہیں اور بھیج دو. بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ یعنی نکالنے کی دھمکی اور وہ سب سی اے اور NRC یہ سب لاگو کرنے کی باتیں کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم لوگ پریشان رہتے ہیں اس کو لے کر کے. ہم لوگ کیا رہتے ہیں؟ پریشان رہتے ہیں اس کو لے کر کے. اور ہمارے علماء بھی، معاف کیجیے گا معذرت کے ساتھ، ہمارے لیڈران بھی اس کا حل کیا بتاتے ہیں؟ تدبیر کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے کارڈ درست کراؤ. کیا کہتے ہیں؟ اپنے کاغذات درست کراؤ، آدھار کارڈ ٹھیک کراؤ، زمین کے کاغذات ٹھیک کراؤ. یہ سب کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور پتہ نہیں کون کون سن کے کاغذات ٹھیک کراؤ. کہتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے. اور جس کے پاس ایسے بھی لوگ ہیں جن کے باپ دادا پردادا ہندوستان میں رہتے ہیں، ان کے پاس ایک کٹھا بھی زمین، ایک بسوا بھی زمین نہیں تھی، ان کے پاس کون سے کاغذات کہاں سے آئے تھے ان کے پاس؟ تو ان کے مسئلے کا کیا حل نکالیں آپ نے؟ ایسے بھی تو لوگ ہیں جو، ہم لوگ تو غریب ملک میں رہتے ہیں نا، ہم جانتے ہیں کہ نسل در نسل سے ان کے پاس کوئی زمین نہیں، وہ بہار سرکار میں گھر بنا کے رہ رہے ہیں. تو ان کے کاغذات کا کیا ہوگا؟ ان کے قبالے قطعان کا کیا ہوگا؟ تو بہرحال کچھ لوگ یہ حل بتاتے ہیں کیا کہ کاغذات درست کراؤ. یہ اچھے جو شعور رکھتے ہیں نا دین کا، اپنے آپ کو جو دین کے ٹھیکیدار کہتے ہیں نا، ان کی باتیں میں کر رہا ہوں. بات تھوڑی سی تلخ ہے لیکن سنیے ذرا سا، مت مانیے گا جوتے کی ٹھوکر کو، اس کو ٹھکرا دیجیے گا، لیکن مجھے بتانے دیجیے. کیا کہتے ہیں؟ کاغذات ٹھیک کرا لو. ایک بات. دوسری بات کہی جاتی ہے کہ سرکار کی مخالفت کرو، پروٹیسٹ کرو. ہمیں بھی تو بابا صاحب کے قانون نے ادھیکار دیا ہے، ہم یہاں کے شہری ہیں. کیسے کوئی بھگا دے گا، ایسے کرے گا، ویسے کرے گا. پھر کہاں نکالتے ہم کو؟ شاہین باغ اسی کے لیے نہیں لگا تھا پورے ہندوستان کے اندر. ٹھیک ہے، نکل گیا مسئلے کا حل، معاملہ رک گیا، ہو گیا مسئلے کا حل. سی اے NRC سب ختم ہو گیا آپ کی شاہین باغ لگا لینے سے اور کاغذ ٹھیک کرا لینے سے. مہربانو یہ کوئی حل نہیں ہے. یہ لولی پاپ ہے جو قوم کے لوگ دھوکہ دے رہے اپنی قوم، چاہے وہ علماء ہوں چاہے لیڈران ہوں. یہ یا تو ان کو علم نہیں ہے یا یہ دھوکہ دے رہے ہیں. دھوکہ، ان باتوں میں سے کوئی بھی بات حل نہیں. آئیے اچھا، اور یہ بھی بتا دوں آپ کو، اس طریقے سے ان مسائل کو پیش کیا جاتا ہے جیسے یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اس سے پہلے دنیا میں اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش ہی نہیں آیا. آدم علیہ السلام سے لے کر کے ابھی بس یہ 2023-24 میں ہندوستانی قوم کو جو پیش آیا، اس سے پہلے یہ مسئلہ پیش ہی نہیں آیا. یہ ایک نیا مسئلہ ہے جس کا حل یہ ہے کہ تم کاغذ ٹھیک کراؤ اور کیا کرو؟ پروٹیسٹ کرو.
میرے بھائیوں اگر قرآن کھول کر کے دیکھ لیا جاتا تو پتہ یہ چلے گا کہ اکثر انبیاء علیہ السلام کی امت کو یہ سی اے اور این آر سی کا سامنا کرنا پڑا. اس قانون کا کیا مطلب ہے کہ آپ یا تو گھر واپسی, بولتے ہیں نا ہمارے برادران وطن, گھر واپسی کر لو, بولتے ہیں نا گھر واپسی, یعنی ہماری ملت میں آ جاؤ, ہے نا. اگر ہم سب لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اگر سب لوگ ہم لوگ ان کے گھر واپسی والی باتوں کو مان لیتے ہیں, اسلام کو خیر آباد کہتے ہیں, تو یہ قانون رہے گا. آپ سے آپ قانون کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور یہاں نہیں تو کہاں کہتے ہیں کہ یہاں سے تم کو کہاں پارسل کر دیا جائے گا, پڑوس میں, وہاں چلے جاؤ تم, ہے کہ نہیں. یہ دو بات کہتے ہیں نا, یا تو ہمارے یہاں جاؤ گھر واپسی کرا لو اپنی زبان میں, اور یا نہیں تو یہاں سے کیا کرو, پڑوسی ملک میں بھیج دیں گے تم کو, تم تو لے لیے چلے گئے وہاں جاؤ گے. کیا یہ پہلا نعرہ ہے دنیا کے اندر؟ اگر پہلا نعرہ ہوتا تو ہم آپ کی بات مان لیتے کہ اجتہاد کیجئے اور جو چاہیے کیجئے, آپ تو کاغذ ٹھیک کرائیے کیا پتھر ٹھیک کرائیے. لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا قرآن بولنے کے بعد یہ پہلا نعرہ نہیں ہے, یہ تو اکثر انبیاء علیہ السلام کی امت نے نعرہ لگایا. 9ویں پارے کی شروعات کہاں سے ہوتی؟ کوئی حافظ ہے اس میں؟ نہیں, چلیے ہم بھی پڑھ لیتے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. کہ قوم شعیب کے کافروں نے کہا, اے شعیب ہم تم کو اور تمہارے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کو ہم اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے, نہیں تو گھر واپسی کر لو, ہماری ملت میں تم کو پھر سے واپس لوٹنا. جہاں تھے تم بت پرستی کر رہے تھے, ناپ تول میں کمی کر رہے تھے, مکاری کر رہے تھے, وہیں واپس آؤ, اور نہیں تو کیا کریں گے, باہر نکال دیں گے, بھیج دیں گے تم کو. یہی بات برادران وطن بھی کہتے کہ نہیں کہتے, یا کوئی اور بات ہے؟ تو قرآن میں تو لکھا ہوا ہے. سورہ ابراہیم کو پڑھتے ہیں, وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے ورنہ تم کو ہماری ملت کی طرف لوٹ کر کے کیا ہوگا, آنا ہوگا. یہاں پہ اجمالی طور پر انبیاء علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا. تو میرے بھائیوں مجھے تو لگتا ہے کہ بھائی قرآن میں یہ مسئلہ پہلے سے, یہ حالات انبیاء کی قوم کے پاس پہلے بھی آئے. آپ کے پاس صرف یہ گورنمنٹ آنے سے نہیں یہ مسئلہ ہے, یہ تو ہر وقت کے کافروں کا یہ نعرہ مستانہ رہا ہے, یا تو ہمارے پاس آؤ اور یا نہیں تو باہر جاؤ, ملک سے نکال دیں گے. لوط علیہ السلام کے بارے میں پڑھ لو, قرآن کہتا ہے اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون. لوط اور ان کے ماننے والے کو بستی سے کیا کرو, نکال دو, ہے نا قرآن میں. تو یہ نیا مسئلہ تو نہیں, ٹھیک ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی نکالا گیا. قرآن کہتا ہے ان اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین. یاد کرو اس وقت کو جب کافروں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جاتے وقت کیا کہا تھا, وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ. اے مکہ اگر تجھے تیرے رہنے والے مجھے تجھ سے نکال باہر نہ کرتے تو تجھے چھوڑ کر کے نہیں جاتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکالا گیا ہے, صحابہ کرام کو بھی نکالا گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات پلٹے اور فتح دی. میرے بھائیوں اگر حل یہی ہے کہ کاغذ درست کرانا, کاغذ ہمارا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ فلاں کے بیٹے ہو, پوتے ہو, آپ یہاں کے رہنے والے ہیں, یہی تو ثابت کرتا ہے نا. جس کاغذات کی درستی کی آپ بات کرتے ہو وہ یہی تو ثابت کرے گا, نہیں اور کچھ اور ثابت کرے گا کہ آپ اس گاؤں کے رہنے والے ہو, آپ باپ دادا سے یہاں رہ رہے ہو, آپ اس ملک کے شہری ہو.
یا اور کوئی بات ہے؟ نہیں نا؟ چلو کیا میں پوچھتا ہوں بڑے ادب و احترام سے اس پر فوکس کرنے والوں کے لیے اور شرعی علاج کو بتانا تک نہیں، زبان پر نہیں لانے والوں کے لیے کہ اللہ کے سامنے کیا یہ عدل انصاف ہے؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں کاغذ درست نہیں تھا اس معنی کے اعتبار سے؟ مکہ کی آبادی نہیں جانتی تھی کہ وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، ابو لہب کے بھتیجے ہیں، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، خاندان قریش کے ہیں؟ کیا مکہ میں ان سے نبوت کے پہلے ان کو صادق اور امین کہہ کے دنیا نہیں پکارتی تھی؟ تو کیا یہ سارے دلائل نہیں بتاتے جس معنی میں آپ کاغذ کو، جس چیز کے پروف کرنے کے لیے کاغذ کو آپ ٹھیک کرانا چاہتے ہیں، وہ کاغذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درست تھا؟ ارے تھا کہ نہیں تھا؟ آپ کے کاغذ سے زیادہ ان کا اسٹرانگ تھا. وہ ایسے خاندان کے تھے کہ اس خاندان کی توتی بولتی تھی مکہ میں، بنو ہاشم کے سکے چلتے تھے مکہ میں. آپ ہمارے خاندان کا کوئی ایسا پتہ نہیں، ان کے خاندان سب سے اعلیٰ شاخ کے رہنے والے تھے، ان کا کاغذ اتنا پختہ تھا. آئی بات سمجھ میں؟ اور دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کا کاغذ بھی پختہ تھا. آئی بات سمجھ؟ کیسے؟ آپ دیکھو گے مثال کے طور پر شعیب علیہ السلام کی بات میں نے کہ 9 پارے کو بنے پڑھ کے بتایا. ان کی قوم نے کہا کہ اے شعیب کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بستی سے نکال دینا ورنہ ہماری ملت کی طرف لوٹ آئے. اب سورہ ہود کو کھولتے ہیں 12ویں پارے میں. اسی طریقے سے آپ سورہ اعراف کو کھولتے ہیں 8ویں پارے میں. اللہ کہتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. یعنی شعیب علیہ السلام اہل مدین کے ہی رہنے والے تھے اور اسی اعتبار سے نسبی اعتبار سے وہ ان کے بھائی تھے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اور وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. یعنی اس قوم کا بھائی، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات ان کو مسلم تھی کہ شعیب ہمارے بھائی ہیں، وہ مدینی کے رہنے والے ہیں، اور ثمود کو یہ اقرار تھا کہ صالح ان کے بھائی ہیں. اور اسی طرح سے قوم عاد کو بھی اقرار تھا کہ ہود علیہ السلام ان کے بھائی ہیں. سب کے کاغذات اس معنی میں درست تھے جس معنی میں آپ درست کرانا چاہتے ہو، لیکن پھر بھی بات بنی ان سے نہیں بنی. ان کو جو کرنا تھا وہ کیے اور ان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہوا. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، کسی نبی نے یہ اعلان کیا؟ مکہ میں صحابہ کو ستایا جاتا تھا، ہمیں بھی آج ستائے جانے کا شکوہ ہے پوری دنیا میں عالمی لیول پہ. لیکن کس نبی نے یہ کہا؟ خاص طور پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں کہ آپ خاندان قریش کے سب سے اعلیٰ ورثہ شاخ کے تھے. آپ نے یہ بات کہی کبھی کہ تم کو ماننا ہے مت مان، مگر تو گالی بکے گا کون؟ بکنے والا کون ہوتا ہے؟ اور تم نہیں ماننا ہے مت مان، لیکن تم ہمارے اصحاب کو ستانے والے کون ہوتے ہو؟ کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مکہ کی آبادی کو بلا کر کے یہ آواز اٹھائی؟ نہیں اٹھائی، بلکہ کہا کہ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اہل کتاب سے، مشرکین سے تم بہت سی تکلیف باتیں سنو گے ایمان لانے کے جرم میں. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ بات نہیں بنی اور ان قوموں کے ساتھ جو ان کو سلوک کرنا تھا کیا. بات کیسے بنے گی اور ان کی بات کیسے بنی وہ بھی دیکھ لیں. آپ دیکھ لیں مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے جب قوم شعیب کو عذاب آیا تو کیا کہہ رہا؟ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا.
اور جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے ان کو نجات دی، ان کو نجات دی۔ تو آپ کو بھی نجات کے لیے ایمان والا بننا پڑے گا، اور ایمان کا عین تقاضا یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، ایمان کا عین تقاضا ہے کہ آپ امور شریعت پر عمل کیجیے۔ فجر چھوڑ کر کے آپ اہل ایمان بنیں گے تو ایسے ایمان والوں کو نجات نہیں مل سکتی کافروں کے جرم و ستم سے، معاف کیجیے، سمجھے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے اللہ کہتا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ، اور جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے ہم نے ان کو نجات دی اپنی رحمت سے، اور ظالموں کو ہم نے کیا کیا؟ ہلاک کیا۔ وہی ظالم لوگ جو ان کو کہتے تھے بستی سے بھاگو، گھر واپسی کر لو، کہتے تھے نا، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے قوم شعیب کو بھی ہلاک کیا، قوم ہود کو بھی، قوم صالح کو بھی، ثمود کو بھی ہلاک کیا، اور اسی طرح سے ہود علیہ السلام کی امت کو بھی ہلاک کیا۔ یہی لوگ تو دھمکی دیتے تھے نا کل تک، حضرت صالح کو، حضرت شعیب کو، حضرت لوط کو، کہ ان کو بھگاؤ، ان کو بستی سے نکالو، لیکن اللہ کہتا ہم نے ایمان والوں کو کیا کیا؟ نجات دے دیا۔ جو دھمکیاں دے رہے تھے ان کو صف ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ کہتا کأن لم یغنوا فیہا، ایسے وہ ملیاں میٹ کر دیے گئے گویا کہ وہ اس دھرتی پہ تھے ہی نہیں، سمجھے کہ نہیں؟ کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ملیاں میٹ کر دیے گئے گویا کہ وہ تھے ہی نہیں۔ آیا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود، سنو قوم ثمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا تو قوم ثمود کی دوری ہو گئی۔ الا قربا لمدین کما بعدت ثمود، سنو مدین والوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا تو مدین والوں کی دوری ہو گئی۔ کأن لم یغنوا فیہا، الفاظ پر غور کریں، یہ وہی لوگ تھے جو نبی اپنے وقت کے نبی کو اور ان کے ساتھ اہل ایمان والوں کو گھر واپسی کی دھمکی دے رہے تھے، اور نہیں تو ملک سے نکال دینے کی دھمکی دے رہے تھے۔ لیکن جب ایمان والے تھے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو نجات دیا اور ان کو ملیا میٹ کر دیا، سمجھے کہ نہیں؟ یہ علاج ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ سورہ ابراہیم کو پڑھتے ہیں، سورہ ابراہیم کو پڑھتے ہیں۔ بھائی آپ لوگ یہ مت سمجھنا کہ یہ سنت ہے، یہ ہماری بیماری ہے ہم کو حلق سوکھنے کی، تو آپ نے سننا کہ بیچ میں جو پانی پینا بھی سنت ہے، سمجھے کہ نہیں؟ الٹا مت سمجھنا، کبھی کچھ بھی الٹا سمجھ لیتے ہیں۔ ایک لطیفہ ہمارے ایک مولانا صاحب سناتے تھے کہ ایک گاؤں میں جو ہے کچھ لوگ گئے جو کبھی نماز ہی نہیں جانتے تھے ایسے گاؤں میں، تو بستی والے کہا رہے نماز پڑھنے والے لوگ آئے ہیں، تو مسجد میں وہ انتظام نہیں تھا تو کسی کے گھر لکڑی کے تختے چڑے ہوئے تھے، اس کو لا کر کے بچھا دیا تو بیچ میں پھاڑ ایسا ہو گیا۔ اب نمازی حضرات، ایک امام صاحب جو ہے نماز پڑھائے تو دو تختوں کے بیچ ان کی ناک پھنس کے، اب بیچارے سجدے میں گئے تو ایسا نکال رہے ہیں، اب سارے نمازی پیچھے ناک رگڑ رہے کہ یہی نماز کا طریقہ ہے شاید۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ کسی کی مجبوری ہو سکتی ہے، آپ اس کو مت سمجھنا کہ وہ مولوی صاحب آئے تھے نا تقریر میں جو ہے پانی پینا سننے، تب جو مولوی صاحب اس کو زبردستی کو پلانا ہے، سمجھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ایک بیماری نہیں دی ہے وہ ماشاءاللہ 3 گھنٹے تقریر کرتے ان کو ایک ٹکڑے پانی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم کو شفا۔ خیر، آتے سورہ ابراہیم کی طرف۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم ضرور بالضرور تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے، اپنے ملک سے نکال دیں گے، ورنہ ہماری ملت کی طرف لوٹ آؤ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ کہتا ہے تو ہم نے ان رسولوں کی طرف وحی کی کہ ہم ضرور بالضرور ظالموں کو ہی ہلاک کریں گے۔ یہ دھمکی دیتے نا ہم کو گھر واپسی کی، یہ ظالم ہے، اور ملک سے بھگا دینے کی، ہم انہی کو ہلاک کریں گے، سمجھے؟ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ،
اور ان ظالموں کی ہلاکت کے بعد ہم تم کو زمین میں ٹھہرائیں گے، زمین کا وارث بنائیں گے. سمجھے کہ نہیں؟ اور یہ نہیں کہا کہ اس لیے تم کاغذ ٹھیک کروا دو، یہ نہیں کہا اس لیے کہ تم کاغذ ٹھیک کرا دو. اس کا کہیں تھا پتہ نہیں، کاغذ تو سب کا آلریڈی ٹھیک تھا، اور اس ملک میں بھی سب کو پتا ہے کہ سارے مسلمانوں کا کاغذ ٹھیک ہے، معاف کیجیے گا، ان کو پتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ جہاں چھٹی بار پریورتن ہو سکتا ہے وہاں 7ویں بار بھی ہو سکتا ہے. یاد رکھیے گا، میں سیاسی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن آپ کو باور کرا دیتا ہوں. سمجھے کہ نہیں؟ جہاں قانون کے اندر ترمیم ہو سکتا ہے 6 مرتبہ، وہاں 7ویں اور 8ویں مرتبہ بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ کے ذہن سے غائب نہیں ہونی چاہیے. جو دنیاوی اسباب کو ہی علاج سمجھتے ہیں میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. سمجھے کہ نہیں؟ وہ پھر کوئی قانون ایسا لائیں گے کہ یہ کاغذ بھی آپ کو کام نہیں آئے گا. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا آج سے 50 سال پہلے تقریباً کہ اگر اس ملک کے لوگ نہیں سدھریں گے تو ان کی حالت بھی روہنگیا کی ہوگی. اور اسی راستے پر ہم چل رہے ہیں، وہی راستہ ہے. سمجھے کہ نہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رسولوں کی طرف وحی کی کہ ہم ظالموں کو ہی ہلاک کریں گے، اور ان ظالموں کی ہلاکت کے بعد تمہیں ہم زمین کا مالک بنائیں گے. سمجھے کہ نہیں؟ اور یہ بدلہ کس چیز کا ہوگا؟ کاغذ ٹھیک کرانے کا. یہ بدلہ کس چیز کا ہوگا؟ پروٹیسٹ کرنے کا نہیں. ذَلِكَ، غور سے سنو، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ تاریخ نہیں ہے، یہ کسی عالم کا فرمان نہیں ہے جس میں کوئی شک ہو. یہ کتاب ہے جس کے بارے میں رب العالمین کہتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. كَذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. یہ بدلہ ہے اس شخص کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والا بن جائے اور میری وعید سے ڈرنے والا بن جائے. یہ بدلہ ہے اس شخص کے لیے. شیخ بھی وہ آیت پڑھ رہے تھے ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید. کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کیا علاج بتایا؟ کاغذ ٹھیک کرانا نہیں. تم پر یہ قانون لاگو ہوں گے، اگر تم کو کاغذ ٹھیک کرانے کی ضرورت ہے نظر کے بالا کتنے بھی اسباب کے تم نام دو، یہ میرے جوتے کی ٹھوکر میں. یہ تحریکی لوگ جتنے بھی اس کو اسباب کا نام دے، یہ کم سے کم میں اس کو جوتے کی ٹھوکر اور پورا کرکٹ نہیں سمجھتا ہوں. میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور پوری تاریخ ہے اور انبیاء کی تاریخ ہے قرآن کی روشنی کہ یہ چیزیں کوئی کسی کام کی نہیں رہی. اللہ کہتا ہے ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید. اگر کسی کو اس قانون کو رد کرنا ہے، اگر کسی کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دھمکی دینے والوں کو ہلاک کرے، تو ہم مسلمانوں کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والا بننا ہوگا. اللہ کی جو وعید ہے قرآن کے اندر، اس کو سوچ کر کے ڈرنے والا بننا پڑے گا. سمجھے کہ نہیں؟ یہی وہ علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج دنیا میں نہیں ہے. اگر ہوتا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن کو ہم سے پہلے یہ دھمکیاں دی گئی تھی وہ ضرور یہ علاج کرتے تھے. آپ نے کبھی بھی یہ دعائی نہیں دی مکہ سے نکالے جاتے وقت، اے لوگوں میں ابو طالب کا بھتیجا ہوں، اے لوگوں میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، ابو لہب کا بھتیجا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، تمہارے خاندان قریش کا چشم و چراغ ہوں. یہ دعائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جاتے وقت نہیں دیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے دعائی نہیں دی کہ تو کون ہوتا ہے، ہم بھی اس گاؤں کے رہنے والے، میں بھی تیرے خاندان کے رہنے والوں، تو ہوتا کون ہے نکالنے والا. یہ کسی نبی نے یہ دعائی نہیں دی. اور نہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا کہ تو کون ہوتا ہے، میں تیرا بھائی ہوں، تیرے قبیلے خاندان کا ہوں، تمہیں مت ماننا ہے، مت مان میری بات. میرے کو اس ملک سے تو کون ہوتا ہے نکالنے والا، اس زمین سے کون ہوتا ہے نکالنے والا. یہ دھمکی، یہ دعائی کسی نے نہیں دی. ان کو معلوم تھی یہ باتیں کہ یہ کام کی نہیں ہے.
یہ کوڑے اور کرکٹ کے برابر ہے، یہ کسی کام کی نہیں ہے یہ بات، یہ بہت ہی باتیں سمجھے کہ نہیں، یہ بہت ہی باتیں ہیں. اس لیے اگر کام کی ہوتی تو انبیاء علیہ السلام ہم سے پہلے جن کو یہ حالات پیش آئے وہ ضرور دکھائی دیتے. انہوں نے کیوں نہیں دی؟ کیا ان کو یہ باتیں معلوم نہیں تھی؟ کیا ہم ہی زیادہ ہوشیار ہیں، ہم ہی زیادہ یہ ہیں؟ نہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم مکار ہیں، ہم زہر پی سکتے ہیں لیکن قرآن و سنت کے آئین کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کرنا نہ جانتے ہیں. اگر قوم کو چاہتے ہیں کہ وہ حل کرے، کیوں؟ اس لیے کہ قوم دین سے اتنی دور ہے کہ وہ اس چیز کو قبول نہیں کرے گی. ہم ہی جو بات کر رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ میرے جانے کے بعد پتہ نہیں کسی ایک انسان کے حلق کے نیچے بھی یہ باتیں اتر رہی ہوں گی کہ نہیں. حالانکہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں، لیکن کتنے لوگوں کے نیچے یہ بات اترے گی، یہ بات کہنا بہت زیادہ مشکل ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے کہ یہ علاج نفس پر بڑا بھاری ہے. یہ علاج وہ ہے جس کے لیے آپ کو کل سے اس آبادی کو فجر میں اٹھ کر کے آنا ہوگا. یہ پسند نہیں ہے یہ علاج. سانپ سے کٹوا لو گے آپ، اس کا زہر پی لو گے، لیکن اللہ کی قسم آج کے لوگ مسلمان اپنے مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں حل کر پائیں. یہ وہ علاج ہے جس کے لیے آپ کو تہجد پڑھنا ہوگا. یہ وہ علاج ہے جس کے لیے آپ کو آج ہی سے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہوگی، حرام سے بچنا ہوگا، شبہات والی چیز سے بچنے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہوگا. اس لیے یہ علاج پسند نہیں ہوگا. سمجھے کہ نہیں؟ اور گھمائیں گے پھرائیں گے. تحریکی ملے بھی گھماتے ہیں پھراتے ہیں، ارے ہم چوڑی پہن کے بیٹھے ہیں. بہتر ہوتا ہے کہ تم 2 چوڑی پہن کے ایک ہاتھ میں بیٹھے، لیکن جو تم گڑبڑ کر رہے ہو وہ نہ کرتے. تمہارے اس جذباتی ارادوں سے اور جذباتی حرکتوں سے جو امت مسلمہ کا نقصان ہو رہا ہے، وہ ایسا کر رہے ہیں ہم چوڑی پہن کے بیٹھے. نہیں جی، بیٹھ رہو نا چوڑی پہن کر کے. جو آدمی اپنی رضائی سے جہاد نہیں کر سکا، جو اپنے کمبل سے جہاد نہیں کر سکا، جو اپنی اے سی سے جہاد نہیں کر سکا، اور اٹھ کر کے گرمی میں اور سردی میں وہ نماز کو نہیں آ سکا، وہ دشمنوں کے سامنے تلوار چلائے گا. کیا بیوقوفی والی باتیں کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جس کو پہلے جہاد کرنا پہلے اپنے نفس سے جہاد کر. رضائی سے تو جہاد ہوتا نہیں، کمبل سے تو جہاد ہوتا نہیں، گرمیوں میں اے سی سے تو جہاد ہو نہیں رہا ہے. یہ لوگ دشمنوں سے جہاد کریں گے. کیا بیوقوفی والی بات ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ بھی انہی لوگوں سے کیا ہے قیامت کے دن، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا. اور دنیا میں خلافت کا وعدہ، ظالموں کی ہلاکت کا وعدہ، اور دنیا کے اندر سربلندی کا وعدہ بھی انہی لوگوں سے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والے بنیں گے. دنیاوی اسباب زیادہ کام کے نہیں. ایک آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں مہربانی. یہ جو تحریکی لوگ ہیں نا، یہ کہتے ہیں کیا دنیاوی اسباب بھی کوئی چیز ہے نا. آج ہی بہت لوگ مسئلہ پوچھ رہے تھے، وہ خریدنا، یہ فلانا کرنا، ٹھکانا کرنا. آپ قرآن کو پڑھو یار، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ دیکھو. اگر تمہارے پاس تیر اور ترشول نہیں بھی رہیں گے نا، لاٹھی نہیں بھی رہیں گے لڑنے کے لیے، ایمان رہے گا تو اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا. یہ قرآن تو کہتا اور ہوا. لیکن یہ رہے گا اور ایمان نہیں رہے گا تو تمہارے لیے کوئی بھی چیز کافی نہیں ہوگی. تو تم اس کے پیچھے دوڑ رہے ہو اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. آپ دیکھو بدر کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. یعنی قرآن یاد کرو اس وقت کو جب تم زمین میں تھوڑے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے، قریب تھا کہ تم کو لوگ اچک لے. ہے نا قرآن، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. ہے نا قرآن میں، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی اس اعتبار سے کہ تم دنیاوی ساز و سامان کے اعتبار سے بہت ہی کیا تھے، کمتر تھے، پھر بھی اللہ نے مدد کی. ترسول بھالے نہیں تھے تمہارے پاس، ہتھیار نہیں تھے، لیکن ایمان تھا.
تو یہ اگر ہے اور وہ نہیں ہے تو کام چل سکتا ہے، لیکن وہ ہے اور یہ نہیں ہے تو کام نہیں چل سکتا ہے۔ تو آج کی دنیا والے ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ یہ تحریکی لوگ کیا سکھاتے ہیں، یہ غیر منہجی لوگ کیا سکھاتے ہیں؟ اس کو درست کرو۔ اور نماز تو ایک ٹریننگ ہے، جم جاؤ گے تو بھی نماز کا کام ہو ہی جائے گا۔ نہیں مہربانوں، ایسا نہیں ہوتا، ایسے نہیں چلنے والی بات ہے۔ آپ کو اگر زمین میں سربلندی چاہیے تو آپ کو حکومت چاہیے، آپ کو اقتدار چاہیے، آپ کو چاہیے کہ آپ کے مخالفین آپ کو تنگ نہ کریں، آپ کو پریشان نہ کریں، تو آپ کو وہی علاج ڈھونڈنا ہوگا جو قرآن نے بتایا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والا بننا پڑے گا، اور اللہ کی جو وعید ہے، جنت، جہنم، محشر، ان سب وعیدوں سے اپنے آپ کو تصور کر کے اللہ سے کیا کرنا ہوگا؟ ڈرنا ہوگا۔ سمجھے کہ نہیں؟ اگر آپ نہیں ڈرتے ہیں، اپنے اعمال درست نہیں کرتے ہیں، تو آپ ان پگڈنڈیوں کے سہارے آپ اپنی ذلت کو دور نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس ملک کی تاریخ بھی گواہ ہے کہ آج تک کوئی پریشانی آپ کی دور نہیں ہو سکی، مرض بڑھتا گیا، جو دوا کرتے گئے، اور دنیا کی تاریخ بھی گواہ ہے کہ مرض بڑھتا گیا، جو دوا کرتے گئے، آپ کی کوئی پریشانی حل نہیں ہوئی۔ اور قرآن کو اٹھا کر کے دیکھیے، انبیاء علیہ السلام اور ان کی قومیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، انہوں نے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کی مدد کو مقدم رکھا اور اپنے اعمال کو ٹھیک رکھے تو ان کے مسائل کا حل نکلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین میں خلافت دی، زمین میں حکومت دی، اور جب سے ہمارے اعمال گڑبڑ ہو گئے تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں، ہم لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا حاکم اپنی چالاکی سے حکومت کرتا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اصل اس سے بھی بہت ساری گڑبڑیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم لوگ آپس میں گفتگو بھی کرتے ہیں، جیسے کوئی جیتتا ہے اپنے الیکشن میں، اس نے بہت کام کیا، وہ پبلک سے مل کے تھا نا، اس نے بہت ایسا کیا ویسا کیا، اس لیے وہ جیت گیا، ہم لوگ کہتے بھی۔ یعنی ہم لوگ کسی کے حاکم بننے میں اس کے رول کو پیش کرتے ہیں کہ اس کا اپنا جو رول تھا نا، اس کے حساب سے وہ بن گیا۔ اور ڈیموکریسی، یہ ڈیموکریسی کی روشنی میں ہم باتیں کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث کہتا ہے کما تکونوا یولی علیکم، جیسے تیرے اعمال ہوگے ویسے تیرا حاکم ہوگا۔ حاکم جو بنا ہے اس میں اس کی چمتکاری کو کوئی دخل نہیں ہے، تمہارے اعمال حاکم بناتے ہیں، جیسے تیرے اعمال ویسے حاکم لوگ ہوں گے۔ اس لیے حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں کہا کہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حاکم امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز جیسا ہوگا؟ نہیں، ہمارے حاکم ایسے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں کہ جائے کہ ابو بکر و عمر جیسے۔ تو ہمارے اعمال ہمارا حاکم طے کریں، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہی ہمارا حاکم ہوگا، یہ بھی بات یاد رکھیے، سمجھے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی آپ یاد رکھیں، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِكُمْ۔ جب قوم کے لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدے کو توڑیں گے، اللہ تعالیٰ دوسری قوم کے دشمن کو ہم پر مسلط کر دے گا، جو ہمارے اختیارات کو اور پاور کو چھین لیں گے۔ آپ کے چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ پریشانیاں اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن کے نسخے پر عمل کرنا ہوگا اور اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا۔ آپ سیاست اور ملک کے قانون کی چاہے جتنی دہائی دے لیں، یہ تارے عنکبوت کے برابر بھی، مکڑی کے جالے کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت حقیقت کے آئین کے ترازو میں نہیں ہے اور میزان شریعت میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والا بنا دے اور اپنے اعمال کو ٹھیک کر کے جینے والا بنا دے۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 10 منٹ اور باقی ہے، سمجھے گئے؟ تو بات تو ہماری تقریباً ختم ہو گئی، لیکن آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیں، آپ
احزاب کی تاریخ کو پڑھے، سورۃ الاحزاب ہے نا قرآن کے اندر، اس کو پڑھیں۔ مادی اعتبار سے کمزور تھے لیکن صحابہ ایمان کے اعتبار سے مضبوط تھے، تو اللہ کیا کہتا ہے، جاؤکم من فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ دشمن تمہارے اوپر سے نیچے سے آ گئے تھے اور نگاہیں پترا گئی تھی اور دل مارے گھبراہٹ کے کلیجے کو آ رہا تھا، یہ سب ہے نا۔ تو اللہ کہتا ہے فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروا، تو ہم نے ان پر تمہارے دشمنوں پر ایسی ہوا بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جس کو تم نہیں دیکھے۔ ہم نے آج بھی وہی اللہ ہے، وہی پاور ہے اللہ رب العالمین کی، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اللہ رب العالمین آسمانوں سے ہماری مدد کرے۔ ہمارے اندر وہ شرائط نہیں ہے جن شرائط کی موجودگی میں اللہ رب العالمین بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ہمارے لیے حرم میں دعا ہوتی ہے، خانہ کعبہ کا امام دعا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ قبول نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ شرائط شاید نہیں ہے ہمارے اندر۔ ہم لوگ بھی روزانہ دعائیں کرتے ہیں لیکن دعا کی قبولیت کے کوئی اثرات نہیں۔ اور پہلے والوں کو دیکھ لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن دعا کر رہے تھے، دیکھیں کیسے فٹ سے قبول ہوئی۔ صحابہ دعا کرتے تھے، کیسے قبول ہوتی تھی، ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ہمارے بہار کے کلیم ماجد صاحب نے کیا کہا تھا، اسی لیے کہ کیا کہا تھا کہ سمیٹو دامن دستے دعا عجز زبانی بے اثر ہے ہاتھ پھیلانے سے کیا، مناسب ہے سمیٹو دامن دستے دعا عاجز زبانی بے اثر ہے ہاتھ پھیلانے سے کیا۔ اور انہوں نے صحیح حدیث کی ترجمانی کی کہ ایک انسان کا کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام، وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، یا رب کی دعائیں دیتا ہے، فَأَنَّ اسْتَجَابَ لَهُ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو سب سے پہلے تو وہ شرائط پیدا کرنے کی ضرورت ہے جن شرائط کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ نہیں، آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ شرائط ہمارے اندر پائے نہیں جاتے۔ صحابہ کرام کا جو سماج تھا اس کے بارے میں یہ مسئلہ ہے، صحابہ کہتے ہیں کُنَّا نَدَعُ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْحَلَالِ مَخَافَةَ أَن نَقَعَ فِي الْحَرَامِ۔ میں بتا رہا ہوں کہ وہ سماج اور ہمارا سماج کتنا بدل چکا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ چیزوں میں سے ایک چیز کے 10 حصے میں سے 90 حصے کو ترک کر دیتے تھے، حلال چیز کو ترک کر دیتے تھے اس شبہ سے کہ اس میں ایک حصہ حرام کا۔ یہ صحابہ کا مذہب کی سوسائٹی تھی۔ آج ہمارے مولویوں سے مسئلے پوچھے جاتے ہیں، مولانا صاحب ہیلتھ انشورنس کرا سکتے ہیں، وہ فائنینس پہ گاڑی لے سکتے ہیں، وہ ہوم لون لے سکتے ہیں، یہ یعنی جس میں 1% حرام شبہ ہو کہ حلال ہے اور 90% وہ دکھ رہا ہے کہ وہ حرام ہے، اس میں پڑھنے کے لیے مسئلے پوچھے جاتے ہیں کہ حرام میں کیسے پڑھیں۔ اور صحابہ چیزوں کے 10ویں حصے کو 90 حصے کو چھوڑ دیتے تھے حلال کے اس ڈر سے کہ کہیں ہم حرام میں نہ پڑ جائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ شاید ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد سے کہا تھا، یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اے سعد تو اپنے لقمے کو، اپنی خوراک کو پاک کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعائیں کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لقمے بالکل پاک تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا تھا۔ لیکن ہمارے سماج میں ہم نہیں کہتے سارا سماج حرام خوری میں مبتلا ہے، لیکن فرداً سمجھنے کی ضرورت ضرور ہے، جائزہ لینے کی اور اپنے لقموں کو پاک کرنے کی ضرورت ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔